www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسل آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے سوالات کیے، اسلام کیا ہے، پھر پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا احسان کیا ہے۔ احسان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان اس چیز کا نام ہے کہ آپ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں کہ جیسے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، خدا سامنے۔ لیکن یہ خیال جمانا مشکل کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ جو بھی تصور کریں اللہ تعالیٰ اس کے بھی بہتر، اس کے بھی ورا، پرے، بالا ہے۔ تو کسی شکل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو انسان نے دیکھی ہیں چیزیں، جتنی اس کی معلومات ہیں، جہاں تک اس کی نظر پہنچی ہے، جہاں تک اس کا خیال پہنچتا ہے، اس میں جو بڑے سے بڑی چیز ہوگی وہ بھی چیز ہے، وہ بھی محدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، نہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ روشنیاں خیال کر لے، جیسے روشنیاں ہوتی، چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، بجلی کی روشنی، تو یہ سب مادی ہیں حقیقتاً۔ اللہ تعالیٰ ان روشنیوں سے، اللہ کا نور ان روشنیوں سے بالا ہے۔ تو حق تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں کیسے خیال کیا جائے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اس کو تو سیکھنا ہی پڑتا ہے، بغیر اس کے خود سے یہ مشکل ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آدمی یہ یقین رکھے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور کس طرح شکل یا رنگ یا روشنی اس کی نفی کرتا ہے کہ ان سے بالا جو بھی خیال ہے، بس اتنا ہے کہ میں اسے دیکھ، یا یہ مشکل پڑتا ہے تو دوسرا یہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ذرا آسان ہے بنسبت پہلے تصور کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے، انسان کو دیکھتے، ہر ایک کو، ہر چیز۔
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. اللہ تعالی سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ایک ذرے کی برابر بھی زمین یا آسمان میں. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اس سے چھوٹی کوئی چیز ہو یا بڑی. یہ انسان کو آسان سمجھانے کے لیے آپ اس سے باریکیوں میں چلے جائیں. اب آج کے دور میں چلے جائیں جب دوربینیں ایجاد ہو گئیں اور وہ چیزیں نظر آنے لگیں جو نظر سے مخفی رہتی، وہ جراثیم نظر آنے لگے جو نظر سے مخفی رہتے ہیں. تو آج کے دور میں جتنی مخلوقات تک آپ کی رسائی ہوتی ہے یہ سب خدا کی پیدا کرتے ہیں. خدا ہی انہیں پیدا کرتا ہے، ان کو زندگی بخشتا ہے، پھر ان کو اٹھاتا ہے. اور بے حساب ہر موسم میں الگ الگ. تو ما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے سوا باقی کوئی جان ہی نہیں سکتا. حساب بھی نہیں کر سکتا، جاننا تو بہت بڑی بات ہے، گنتی بھی نہیں کر سکتے. تو حق تعالی نے جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان سب کو دیکھ رہا ہے، ان سب کا علم ہے، ان سب کا انتظام فرماتا ہے، رزق کا، حیات کا، صحت کا، اور جس چیز کی ضرورت پڑے. تو اللہ کی ذات وہ ذات. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں غور کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں، منع کرتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی پہچاننے کے لیے صفات کا جاننا یہ کافی ہے کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ کسی جیسا نہیں. اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے کہ کوئی کام نہ کر سکے ہے ہی نہیں. اس میں تمام کمال کی صفات جو آپ سوچ سکتے ہیں، صفات کمالیہ، وہ سب پائی جاتی. اعلیٰ سے اعلیٰ صفت جو ہو وہ پائی. تو 99 صفات کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بتائی گئی ہیں، جو 99 نام حق تعالیٰ کے ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، چھپے ہوئے بھی ملتے ہیں، ان میں بتائی گئی. وہ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان عاجز ہے اپنے خالق کو پوری طرح جاننے سے. پوری طرح نہیں جان سکتا، جان سکتا ہے. اگر جان بھی نہ سکتا ہو تو ایمان کا مکلف ہی نہ قرار دیا. اس کے بارے میں کہتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت سے نے یہ کہ امانت ہم نے پیش کی آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو، سب نے انکار کر دیا، نہیں لیں گے، ہم نہیں لے سکتے. وہ شعور جو انسان کو دیا گیا، وہ عقل جو انسان کو دی گئی،
جس قسم کی زندگی حیات انسان کو دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں سے کہ میں تمہیں دے دوں یہ، انہوں نے کہا نہیں، اس قسم کی حیات کو کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ جو انسان کو لوازمات دے دیے گئے، شر بھی دی یا خیر بھی دی، عقل بھی دی، مکلف بنایا، اس طرح کی حیات ان کو بخشنے کے لیے فرمایا کہ یہ شعور تمہیں بھی دے دوں، تو انہوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ حملہ الانسان، انسان ہی وہ چیز ہے بس جس میں وہ چیز آ گئی، وہ حیات آ گئی، وہ شعور آ گیا جو ان میں تھا۔ بہت بڑی چیز ہے ایمان، ایمان کی دولت ہے، معرفت، خدا کی خلافت، خلیفۃ اللہ فی الارض۔ تو اس کو قبول کرنا، برداشت کرنا، اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایک انسان ایسا، ایک مخلوق تیار ہو گئی، وہ کون سی؟ وہ انسان، اس نے یہ قبول کر لیا۔ اب اس کو نبھانا بڑا مشکل کام پڑا، کیونکہ بڑے حجابات درمیان میں انسان کے اور اس کے پیدا کرنے والے چیزیں تو نظر آتی ہیں ساری، جیسے جن سے اس کی پہچان ہو، معرفت ہو۔ ایک نظام ہے، عجیب قسم کا نظام ہے، اتنا پختہ اور اتنا صحیح کہ اس سے گھڑیاں درست کی جاتی، وہ اتنا صحیح نظام، وہ نظام غلط نہیں ہوتا، حساب غلط ہو جاتا۔ آدمی سوچتا ہے پھر پتہ چلتا ہے حساب میں غلطی۔ وہ نظام ایسا عجیب ہے، یہ سورج جہان سے آج کی تاریخ میں نکلا ہے، اگلے سال بھی اس تاریخ اسی جگہ سے، اسی جگہ غروب، اسی طرح چاند، ستارے، کوئی فرق آ ہی نہیں سکتا۔ اور جو چیزیں اس نے اپنے قبضے میں رکھی ہیں وہ رکھی ہیں، مشیت، اور کسی چیز میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اجرت ہو رہی ہو، جلدی ہو رہی ہو، جیسے کہ جلدی کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی چلا رہے ہیں نظام، جس کے وجود کی دلیلیں ہیں، اور وہ اطمینان سے، ایسے جیسے کہ کسی کو کوئی کام کی جلدی پڑتی ہے تو کسی غرض سے پڑتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، وہاں کوئی جلدی نہیں، ہر چیز اپنے وقت پر، کوئی بالکل ہی جیسے فطرت جس سے آپ کہتے ہیں اس حال پہ چل رہی۔ تو حق تعالی کی ذات پاک کے درمیان اور انسان کی معرفت کے درمیان بہت پردے آ گئے، یہ بالکل مادی ہو گئے، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف جو چیز دیکھتا ہے کسی نہ کسی چیز سے بنی ہوئی ہے، تو مادی ہو گئے۔ غیر مادی روحانی چیزوں کا ادراک پس پردہ چلا گیا، تو اپنے خالق کا ادراک اور بھی پیچھے۔ اگر غور کرے تو پتہ چلتا ہے، پھر ہر چیز سے دلیل پکڑے گا کہ اللہ کا وجود ہے، اور غور نہ کرے تو کچھ بھی۔ تو یہ امانت اللہ نے انسان کو عنایت فرما دی، انسان نے لے لی،
خیال بھی نہیں، اس کو خیال نہیں گزرا کہ میں کتنی بڑی چیز لے رہا ہوں اور اسے نبھانا کتنا مشکل کام ہو، لے لی۔ تو حق تعالیٰ کی ذات پاک کو پوری طرح جاننا یہ تو انسان کے بس سے باہر ہے، انسانی طاقت ہی نہیں۔ اس کی زیارت ہو جانی، رویت وہ جنت میں ہوگی، اس کا وعدہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے چہرے اور پروردگار کو دیکھتے ہوں گے، رویت باری تعالی۔ جگہ حدیث شریف میں بھی آئی ہے، تفصیل سے آیا ہے اس کا ذکر، قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ لیکن دنیا میں تو نہیں، بہت مشکل ہے۔ ممکن ہے، اللہ کو قدرت ہے ہر چیز کی، لیکن مشکل کہتے ہیں وقوع میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہو ان آنکھوں سے، یہ نہیں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، پہاڑ کو دیکھیں، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر تو آپ دیکھ لیں گے، لیکن ایسے نہیں ہو سکا، پہاڑ نہیں ٹھہر سکا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تجلی سچ مچ تھی، حقیقی، اور اس کا اثر بھی آگے کو بھی۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں تک احادیث میں آتا ہے متعدد جگہ، رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں سید ولد آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب کا سردار، بلا فخر نہیں۔ ایسے سید المرسلین بھی بہت الفاظ، مگر جگہ جگہ یہ بھی منع فرمایا کہ تقابل نہ کرو نبیوں کا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سخت کلمات قرآن پاک میں آ گئے، اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگے، بھگوڑے غلام سے مشابہت تھی، غلام جیسے آقا سے بھاگ جاتا ہے اس کو اباق کہتے ہیں، اباق کا لفظ اس کے لیے خاص۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، وہ بھری ہوئی کشتی تھی، وہ بھاگ کے اس میں گئے، فساہم فکان من المدحضین، وہاں قرآن اندازی کی گئی، قرآن اندازی میں انہی کا نام آیا، اور یہ مثال تھی ان کے یہاں کوئی دستور تھا کہ غلام اگر بھاگ کر آ جاتا تھا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ سارے ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا سب، تو اس لیے وہ غلام کو اتار دیتے تھے کہ تم اتر جاؤ تاکہ ہم تو سلامت رہیں۔ وہ کوئی ایسی جگہ تھی، سمندر تھا کہ جہاں سوائے اس کے چارہ کار ہی نہیں ہو سکا کہ وہ پھینکا جائے اس آدمی۔ تو قرآن پاک میں یہ لفظ آ گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، انبیاء کرام کو، جو وہ بھی اس کے لیے وہ بھی بندے ہیں، وہ جن الفاظ سے چاہے یاد فرما لے۔ تمہیں حق نہیں ہے یہ کہ تم ایسی بات اپنے آپ کہنی شروع کر، یہ گستاخی ہو جائے گی، اور گستاخی ہوگی تو کفر ہو جائے گی، ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کو قرآن میں پڑھنا، نماز میں پڑھنا،
اس کا ترجمہ کرنا، وہ بتلا دینا کہ اللہ کا یہ ارشاد، یہ کلمات ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں۔ ان کے علاوہ ہم تقابل کرنے لگے، وہ منع کرنا۔ تو یہ فرما دیا کہ لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، کسی آدمی کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہے کہ میں بہتر ہوں یونس علیہ السلام سے۔ اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے نہ کہا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے روکنا۔ قرآن پاک میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، ایسے انبیاء کرام۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں سید ولد آدم ہوں ولا فخر، اور بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر۔ بہت کلمات ایسے آتے، ساتھ ساتھ یہ بھی لا فخر، اظہار کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ مگر یہ بھی منع فرما دیا امت کو کہ تم اس کام میں نہ پڑنا کہ تم تفاضل بین الانبیاء کرنے لگو، فلاں نبی افضل، فلاں غیر افضل۔ جب کہو گے غیر افضل تو توہین سی ہوتی ہے ایک طرح کی۔ اگر یہ کہتے ہو فلاں سے فلاں افضل ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھ میں آتا، اور اگر یہ کہتے ہو کہ فلاں مفضول ہیں، نیچے ہیں، تو وہ یہ بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم توہین تو نہیں کر رہے۔ تو منع فرما دیا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک جھگڑا ہو، ایک یہودی نے ایک بات کہہ دی، والذی اصطفیٰ موسیٰ علی البشر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام لوگوں پر، تمام بشر پر جس نے فضیلت دی، اس ذات کی قسم کھاتا ہوں، تمام انسانوں پر جو فضیلت دی ہو اس ذات کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ سنا اس نے، مسلمان نے ایک یہودی سے، تو اسے کہا کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے کہ تمام انسانوں پر فضیلت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس ذات کی قسم کھا رہا ہوں، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ انہیں غصہ آیا، انہوں نے اس کے ایک شبت مار دیا، یہ تو بدتمیزی کر رہا ہے، تجھے انبیاء کرام کے تفاضل کی خبر نہیں۔ وہ آ گیا شکایت کرنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان لی ذمۃ وعہدا، میں تو آپ سے معاہدے کے بعد رہ رہا ہوں آپ کے پاس، اور میرا ایک ذمہ ہے، ذمہ ہوں میں، حفاظت آپ کریں گے، جان کی، مال کی آپ کے ذمے ہے۔ تو اس نے مجھے ایسے مارا ہے۔ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں بلا کر پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ کہہ رہا تھا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی البشر، قسم اس ذات کی جس نے تمام انسانوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا افضلیت کے لیے۔ تو مجھے اس پہ اخذتنی غضبۃ، میں نے پوچھا اس سے، اس نے جواب دیا کہ ہاں جناب سے بھی افضل، تو مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے ایک مار دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس میں نہ پڑھا کرو، تفاضل بین الانبیاء میں نہ پڑھو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو ایک خصوصیات ہیں، خصوصیات کسی کو کوئی دے دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عنایت فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جب دوبارہ سب اٹھیں گے تو سب سے پہلے تو اٹھوں گا میں۔ قیامت کے دن زندگی جو دوبارہ عنایت ہوگی
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے، لیکن فرماتے ہیں جب میں اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ اذا موسیٰ باطشن، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑے ہوئے ہیں عرش الہی، تو میں نہیں کہہ سکتا، اب بھی اس وقت نہیں کہہ سکتا، نہیں بتا سکتا میں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا ان کو جو طور پر ایک انہوں نے سن لی تھی آواز تجلی کی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے قیامت کے سور سے بے ہوش وہ نہیں ہوں گے، یا تو یہ ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ مجھ سے پہلے افاق قبلی، مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے، جو گویا قرآن پاک میں آتا ہے نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، جب سور پھونکے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، من فی السماوات الا من شاء اللہ، سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ چاہے کہ نہ ہو، بے ہوش نہیں ہوں گے، آخر سور پھونکنے والا فرشتہ بھی تو ہوگا، وہ بے ہوش نہیں ہوگا، جسے خدا نہ چاہے نہیں ہوگا، ورنہ سب۔ تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے ہوشی مجھ پر بھی آئے گی، اور میں جب ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ اذا موسیٰ باطش بالعرش، وہ عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، سامنے ہوئے، تو یہ نہیں میں کہہ سکتا لا ادری آفاق قبلی ام جزیہ یا جوزیہ بساقت الطور، مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے یا بدلہ ان کا وہ جو طور پر ہوا تجلی۔ تو تجلیات، وہ تجلی جو تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ واقعی تھی، یہ نہیں ہے کہ یوں ہی کوئی تجربہ جیسے کھلونے کا کر لیتا ہے جھوٹ موٹ کا، ایسا نہیں، بلکہ وہ سچ مچ تجلی تھی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جسمانی طور پر تم سے زیادہ قوی چیز جو ہے وہ پہاڑ ہے، تو اگر یہ تجلی ذاتی کو قبول کر لے تو تمہارا جسم بھی ہو سکتا ہے قبول کر لے اسے، اس لیے پہلے اس پہ دیکھ۔ تو انہوں نے جب ہوش میں آئے تو پھر انہوں نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا ہے تبت الیک وانا اول المؤمنین، رجوع کرتا ہوں تیری سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں۔ تو سبحانک کا لفظ، تیری ذات پاک، پاک ہے، برتر ہے، بلندر ہے، بالا تر ہے، اس کا احساس، اس کا اس طرح شعور، اس طرح سے نظر آنا جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس عالم میں نہیں، اس عالم میں البتہ رؤیت ثابت ہے بلا شبہ۔ گویا روح میں تو اتنی قوت اللہ نے دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا ادراک کر سکے، لیکن جسم میں نہیں۔ جب جسم سے خالی ہو جائے گی، یہ وہاں جائے گی تو پھر ادراک کر سکے گی، یا جسم کو وہ درجہ جب دے دیا جائے گا ہمیشہ رہنے کا، تو پھر بھی جن اجزاء کو جسم کے اجزاء تو بے شمار پیدا ہوتے ہیں اور فنا ہوتے ہیں، آخر ہر آدمی 1 پاؤ، 1.5 پاؤ، 2.5 پاؤ، 3 پاؤ کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے؟
یہ بن بھی رہا ہے فنا بھی ہو رہا، بن بھی رہے فنا بھی ہو رہا ہے. تو پتہ نہیں کتنے اجزاء انسان اپنی زندگی میں روز فنا کرتا ہے، بنتے بھی ہیں فنا بھی ہوتے ہیں. تو جو اجزاء ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ وہاں جنت میں داخلہ ہوگا وہ دائمی ہو جائے، ورنہ تو بہت ہے. جتنے فنا کرتا ہے اگر فنا نہ ہو وہ جمع ہوتے رہیں تو انسان پہاڑ کے برابر بن جائے. وہ اجزاء سارے ہی جمع ہوتے ہیں تو روزانہ کا اس کا سیر بھر کا اضافہ ہوتا رہے تو مینار کی طرح کھڑا ہو جائے گا یہ. لیکن یہ نہیں ہے، وہ جاتے ہیں فنا بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. وہاں جن اجزاء سے داخلہ ہوگا جسم کا، جو اجزاء منتخب ہو جائیں گے روح کے ساتھ دائمی جنہیں قرار دے دیا جائے گا، وہ اجزاء ایسے ہوں گے کہ انہیں حکم روح کا حاصل ہوگا، وہ دیکھ سکیں گے، رؤیت باری تعالی وہاں ہو سکے گی. یہاں احسان کے معنی یہی ہے کہ بس ایک یقین کہ اس کی ذات پاک موجود، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں. اور وہ نور ہے تو ایسا نہیں جیسے یہ روشنیاں ان سے بالا، اس طرح سے. اور یا وہ مجھے دیکھ رہا، یہی تصور کیا جائے. یہ شریعت طریقت وغیرہ کے بارے میں نے شاید پہلے بتلایا ہے کہ جو احکام ہیں شرعی احکام ہیں، یہ شریعت ہے ان کا نام. اور ان کی عادت بنا لے آدمی تو اس کا نام طریقت ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شریعت و طریقت جدا جدا چیزیں ہیں تو جدا جدا ہیں، اس واسطے جدا جدا ہیں کہ ایک ہے احکام کا جاننا اور ایک ہے احکام کا عادت بنا لینا. اس حساب سے دونوں میں بڑا فرق ہے. احکام کا جاننا تو علم ہے، وہ تو پڑھ کے بھی آ سکتا ہے، اور اس کی عادت بنانا یہ عمل ہے. تو اس کا نام طریقت ہے کہ اگر احکام شرعیہ عادت بن جائے جیسے صحابہ کرام اور یا جو بھی عمل کرنا شروع کر دے مسلمان اس کی، تو یہ طریقت ہے. اور یہ کہنا کہ ظاہری شریعت یہ ہے اور باطنی طریقت میں احکام اور ہیں الگ ہیں، یہ گمراہی، یہ کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت. سب اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ یہی ہے. تخلق بہا، ان کی عادت بن جائے تو طریقت ہے. اور جو اشغال سکھاتے ہیں صوفیہ کرام، اس کا نام اشغال. جو اوراد جو طریقہ بتاتے ہیں ذکر کا، اس کا نام اشغال ہے. اور جو یہ احسان ہے اس کا نام وصول ہے، وصول معرفت، یہ اس کا نام رکھا گیا ہے. بعد میں علماء نے صوفیہ نے یہ نام رکھا. اور ایک چیز ہے نسبت. نسبت ایک ربط خاص ہے اللہ کی ذات سے، قوی تعلق قلب کا اللہ پاک کی ذات سے بہت قوی قسم کا ہو جائے جس میں کوئی شک تردد نہ آتا ہو. بس جیسے سننے کی گنجائش، شک کی بات سننے کی گنجائش، جیسے بوڑھیوں کا ایمان ہو کہ وہ دوسری بات سنتی. ایمان عجائز علماء نے مثال دی، بوڑھیوں کا ایمان، تو اس کو کچھ بھی سمجھا لو وہ نہیں سمجھ میں آئے. جو اس کا ایمان بن چکا ہے اس میں کوئی تردد کی گنجائش، دلیل کی بھی ضرورت، اور دلیلیں دو تو بھی بیکار، کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی. تو یہ ایک نسبت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت المبارکہ کی برکت سے صحابہ کرام کو فوراً حاصل ہو جاتی تھی. اور ہمیں ایک مدت لگتی ہے عبادتیں کرنے میں
قرآن پاک کی تلاوت ہو، نوافل ہوں یا اور عبادتیں ہوں، بڑی مدت لگتی ہے، پھر جا کے یہ دل کا تعلق اللہ کی ذات سے پکی قسم کا وہ ہوتا ہے کہ پھر اس پہ سے آدمی کو جو بات خلاف شرع ہو وہ ناگوار گزرنے لگے، سچ مچ ایسی کیفیت ہو جائے، اور بالکل جیسے ذرا بھی خلاف شرع چلتے ہوئے اپنے آپ کو بوجھ ہو، اور استغفار کرے آدمی ذرا سے خلاف شرع چلنے پر خود اپنی غلطی محسوس کرے وغیرہ وغیرہ، یہ کیفیت ایک عرصے بعد پیدا ہو۔ ہاں رسول کریم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی بس ذرا سی صحبت سے، قریب جانے سے، چند منٹ پاس رہ لینے سے یہ بات حاصل ہو جاتی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں اس میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں حدیث شریف میں، اسلام، ایمان، احسان۔ احسان کے معنی ہو گئے وصول اور معرفت، اور یہ دنیا میں انسان کو جس طرح سے سکھائی جاتی ہے وہ تصوف کے طریقے ہیں اس طرح بتلاتے ہیں اس کو، ورنہ خود جو ہے وہ صفات باری تعالیٰ پر غور کر کے اور ساتھ ساتھ تنزیہ اللہ کی ذات کی کرتا رہے، تقدیس کرتا رہے کہ جو میرے خیال میں آیا ہے یہ میرا خیال ہے، اللہ اس سے بھی بالا ہے، یہی کرتا رہے، یہ بھی احسان میں داخل ہے۔ اس سے ہی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور انسان جمع رہے، استقامت ہو تو پھر وہ اس سے بلند مقامات یا نسبت کم از کم حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معرفت، اپنی رضا سے نوازے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے۔ www.jamiamadiniyajadid.org WhatsApp group number +92 333 424 9302